اور خاص طور پر جو دنیا آپ کو جانتی
انسان چاہے جس ایج کا بھی ہو اس کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے زندگی اس کے مصطفیٰ میں گزاری، اور آج 100 سال کے بعد بھی اگر اس شخص کی پہچان ہوتی ہے تو کسی اس کے مصطفیٰ کی وجہ سے، اور یہ یقیناً اعلیٰ حضرت کی کامل ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کامل مومن وہی ہو سکتا ہے کہ جو ہر شخص سے بڑھ کر مجھے چاہے، اور اعلیٰ حضرت اپنی زندگی میں جو اس کو محبت کے علامت رہے ان کا عشق ایسا رہا کہ 100 سال کے بعد بھی ختم نہ ہوا، بلکہ ان کی عشق میں خدا نے وہ تاثیر رکھی کہ اعلیٰ حضرت سے جو نسبت پاتا چلا گیا، یا جس کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت آئی تو اس کے دل میں اس کو مصطفیٰ بھی آنا چاہیے۔ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر اس امام سے نسبت کی وجہ سے اگر کوئی شخص اپنے بچے کا نام احمد رضا رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی عشق رسول ہے، تو جس کی ذات عشق رسول کا سمبل ہو، آئیکن ہو، اور اس کی زندگی، اس کی تعلیم، اس کی تقریر، اس کی کرامتیں، اس کا اعتماد، اس کا علم، اس کی ہر چیز، اس کا خاندان، اس کی تاریخ، سب کچھ اس کے مصطفیٰ کے لیے ہوتا ہو، اس کے مصطفیٰ بیان کرتا ہو، تو وہ شخص یقیناً کامل ایمان کرتا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اس کے مصطفیٰ کی دلیل کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مصطفیٰ کی بہت ساری علامتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر نارملی دیکھ، اگر کوئی شخص بہت زیادہ نعتیں سننے کا عادی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ عاشق رسول ہے، نعتیں بہت سنتا ہے اور نعتیں سننے میں اس کو لطف آتا ہے۔ اسی طرح کوئی نعتیں پڑھنے والا ہے تو بڑے سوچ میں پڑھنے والا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار بڑا عاشق رسول ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ اسی طرح داڑھی کھلی رکھی ہوئی ہے، زلفیں کھلی رکھی ہوئی ہے، اور لوگوں کو بھی ترغیب دلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ داڑھی کی سنت ہے، زلفیں کی سنت ہے، اس طرح بیٹھنا بھی سنت ہے، اس طرح کھانا بھی سنت ہے، اس طرح سونا بھی سنت ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جو کہ سنت مصطفیٰ سے بڑی محبت ہے تو یہ عشق مصطفیٰ کی دلیل ہے۔ لیکن عشق مصطفیٰ کی دلیل جہاں یہ سارے کام ہیں وہاں پر ایک اور کام بھی ہے جو ان تمام دلیلوں سے بڑھ کر دلیل ہے، اور اصل جو عاشق مصطفیٰ ہے اس کو عشق مصطفیٰ کی روح اسی وقت ملتی ہے کہ جب وہ اس کام کو پورا کرتا ہے، اور وہ کام ہوتا ہے، وہ کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ نے جو احکامات ارشاد فرمائے ان احکامات کو پورا کرنا۔ اس طرح کے پچھلے جملے کے بیان کے آخر میں میں نے بات کی شریعت اور طریقت پر، کیونکہ طریقت کا دعوے دار وہ شریعت کو چھوڑے بیٹھا ہوا کہ جی میں 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا لیکن میں جناب محفلیں کروں گا، مجھے حضور سے بڑی محبت ہے، ان کے نام پہ لذت اور نیازیں گراؤں گا، حضور سے بڑی محبت ہے، جلوس میلاد میں جاؤں گا، حضور سے بڑی محبت ہے، تو ٹھیک ہے یہ سب چیزیں بھی دلیل کے طور پر شمار کر لیجیے، لیکن اس سے بڑھ کر اصل جو چیز جو اس کا وہ بولتا ثبوت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ محبوب جو کہتے ہیں وہ غلط کرتا ہے، محبوب جو فرما دے تو لبیک کہنا اور اپنے عمل سے اس کو ثبوت دینا کہ ہم واقعی اس بندے کا عشق کرتے ہیں۔ کوئی بندہ اپنے ماں باپ سے محبت ہے اور ماں کہتی ہے بیٹا میرا یہ کام کر دے، بیٹا میرا وہ کام کر دے، اب وہ کہتی ہے اماں محبت تو بہت ہے آج، سچی بات ہے اماں بہت محبت کرتے ہیں لیکن ایک بس کام نہیں کر سکتا، آپ کے لیے دہی لا کے بتا سکتے ہیں نہیں لا کے سکتا، آپ کے لیے بیٹا وہ چاول لا نہیں ہے تو میں آپ کی یہ بات نہیں مانوں گا، لیکن ہاں جو محبت ہوگا جو بھی یہ دیکھنے والا ہوگا، یہ منظر دیکھنے والا ہوگا کیسی محبت ہے، محبوب کی تقاضا کرے، محبوب کی بات کرے، محبوب کی تو عرض بھی حکم ہوتی ہے،
کی عرض معلوم کرے نا کہ ایسا ہوتا ہے تو کیا بات ہے، تو حکم نہیں ہوتا، لیکن مہم کے لیے عاشق کے لیے کوئی حکم ہوتا ہے، اس کی عرض اس کے لیے کمانڈ بن جاتی ہے، حکم بن جاتی ہے، اس کی وش اس کی کمانڈ ہوتی ہے۔ تو محبوب جب کسی چیز کو خود کرے یا پسند فرمائے تو اس پر عاشق آنکھ بند کر کے عمل کرتا ہے، اور اگر محبوب بھی کسی چیز کا حکم دیتے تو مجھے بھی نہیں چاہیے، میں کہہ رہا ہوں یہ کروں تو یہ تمہیں کرنا ہے، you have to do this، کرنا پڑے گا، تو پھر ایسی صورت میں پھر عاشق کے پاس عذر باقی نہیں کر سکتا۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ زبردست عاشق رسول، اللہ نے کہ عشق مصطفیٰ کی خیرات ان کو عطا کی، حضور کے قدموں کے صدقے میں اللہ اس کا صدقہ بھی ہمیں اور ہماری نسلوں کو عطا فرما دے تو خدا کی قسم بیان ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زبردست عاشق رسول ہے، مگر کیا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ہدایت کو صدق کی تھی؟ مصطفیٰ جہاں رحمت کے لاکھوں سلام لکھا تھا، سب سے اولا والا ہمارا نبی لکھا تھا، صرف اس وجہ سے اعلیٰ حضرت صرف اس وجہ سے عاشق رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت صرف حضور کی عزت کی حفاظت میں کتابیں لکھنے کی وجہ سے عاشق رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت صرف حضور کے گستاخوں کو دین سے مکھن سے بال کی طرح نکال کر پھینک دینے کی وجہ سے عاشق رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عاشق رسول بنیادی طور پر اس وجہ سے ہے کہ حضور کے احکامات پر عمل پیرا ہوا ہے۔ ہم نہ جانے کیا سمجھتے ہیں کہ جو وصیت کا مقام ہے، قربیت کا مقام ہے، اقتدار کا مقام ہے، قدرا کا مقام ہے، یہ صرف تسبیحیں پڑھنے سے ملتا ہے، تہجد پڑھنے سے ملتا ہے، نعتیں پڑھنے سے ملتا ہے، نیازیں کرنے سے ملتا ہے، پیروں کے پاس جانے سے ملتا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، دین میں ہی یہ سب چیزیں شامل ہیں، لیکن جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہوتی ہے۔ بنیاد نہ ہو تو عمارت کا فائدہ کیا ہے؟ پچھلے جمعے میں نے شریعت طریقت پر بات کی، اس کی مثال علماء نے یوں بیان کی ہے کہ اگر طریقت کی عمارت ہے، بڑی خوبصورت عمارت ہے، تو شریعت اس کی بنیاد نہ ہو عمارت ہوگی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ کہا کہ طریقت اگر مانگ ہے، طریقت اگر مانگ ہے تو شریعت بال ہے، جس کے بال ہی نہیں تو مانگ کہاں سے جائے گا؟ تو شریعت ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فتاوی رضویہ ہزاروں صفحات پر پھیلا ہوا اردو زبان کا حکیم ترین فتاوی، جو ہر مسلک اور ہر مکتب فکر کے دارالفکر کی ضرورت ہے، وہ اس کو پڑھتے ہیں، اس سے مسائل نکالتے ہیں، اور لاکھ اختلاف کے باوجود اس بات کو ماننے پر مجبور ہے، تسلیم کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جو نے فقاہت عطا فرمائی اس کی مثالیں نہیں دی۔ اب اعلیٰ حضرت نے اتنا فقہ لکھا، مسئلہ 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 مسئلہ، مگر اس مسئلے پر مدد کرنے والے نے مجھے ساتھ میں پیدا کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ عاشق رسول ہے، بنیاد آپ کی کیا ہے؟ وہ آپ کا شریعت پر عمل۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو والد ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں تشریف لائے اور انتقال کے بعد خواب میں آ کر تشریف لا کر فرمایا کہ بیٹا ابھی جو رمضان آنے والا ہے اس میں تمہاری طبیعت سب ناساز ہوگی، لیکن بیٹا روزے نہیں چھوڑنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ باپ کیسا ہے، ایک کوئی زندگی میں حیات ہے، بغیر حیات ہے تو اس اولاد کی تربیت کرنا، اور ایک ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اولاد کے خواب میں آ کر اس کی تربیت کرنا۔ یہ واقعی کس قدر بڑا لیول ہے، سمجھے ذرا اس کو۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو سمجھائیں، مرنے کے بعد ان کے خواب میں آ کے ان کی اصلاح کرنا یہ نہ ہم اس کے مکلف ہیں اور نہ ہم اس کے لیے ضروری ہے، لیکن اعلیٰ حضرت جیسا بیٹا اس بات کی علامت دے کہ باپ کیسا ہو، ان کی تربیت کیسی ہو۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ جب چھوٹے تھے بچپنے میں، تو ان کے والد نے مرتبہ ان کو نا پکڑ کے لے گئے رمضان کے مہینے میں
چھوٹے تھے لیکن روزہ رکھا ہوا تو کمرے میں لے کر کے کہاں بیٹھے بیٹی کے پیالے رکھتے ہیں تو شام میں افطار استعمال ہو گیا تو ضرور افطار کی بھی تیاری ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں بھی جو جس طرح رواج ہمارے یہاں تاریخ ہوتا ہے یہ اور ممالک میں نہیں ہوتا کیونکہ اس سب کانٹیننٹ میں اس طرح کے کھانے تہذیب ہے ہماری کہ ہم مختلف قسم کے تھوڑے تھوڑے کھانے جمع کر کے باقاعدہ ڈشز ہوتی ہے ہمارے یہاں ایک ڈش کو استعمال نہیں کرتے تو یہ ہمارا ایک کلچر ہے. تو اعلیٰ کے گھر میں بھی افطاری کی سب تیاری سامان رکھا ہوا ہے. اعلیٰ گھر کے والد کمرے میں لے کے بیٹا چھوٹا ہے چھوٹا بچہ یہاں تو بڑوں سے بھوک برداشت نہیں ہوتی چھوٹا بچہ ایسی بات ہے کہ وہ زیادہ احساس ہوتا ہے تو وہ لے کر گئے اور کہا کہ بیٹا یہ جو بیٹی بنایا نا اس کو ذرا کھا لو بھوک لگے گی آپ پتہ چلا کہ روزہ ہے. اعلیٰ پتہ روزہ ہے. میں نے کہا کہ بیٹا یہاں تو کوئی نہیں دے رہا میں ہوں نا بس میں کہہ رہا ہوں کھا لو. بھائی دیکھیے چھوٹے بچے کو روزہ فرض ہے نہیں. اگر 7-8 سال کا بچہ روزہ رکھے اور توڑ بھی دے اس پہ کوئی کفارہ کوئی قضا کوئی لازم ہے کچھ بھی نہیں. اب اعلیٰ حضرت ہمارے بیٹا نہیں تو کون دے سکتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے والد کو جواب دیا کہ ابا جان بھلے کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ کو دیکھ رہا. کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ کو دیکھ رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث پاک میں عبادت کرنے کا طریقہ بیان کروایا تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. عبادت کا حق تو یہ ہے کہ ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے. اللہ کو دیکھ کر کیسی نماز پڑھے گی بندہ ذرا تصور کرے. حق تو یہ ہے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو ایسی عبادت کرو. پھر فرمایا کہ فَإِن تَكُن اگر تم نہیں دیکھ رہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ تم نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت کی بچپن میں یہ سوچ کہاں سے ہے یہ گھر کی سوچ یہ تربیت کا انداز تھا کہ بیٹے کو لے کر کے پاس کہا کہ بیٹے دیکھو کتنی زبردست ڈش ہے کھا کر دیکھو اپنی بھوک مٹا. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کھانا کھوانا نہیں کیا اور کہا کہ ابا جان کوئی نہیں دیکھ رہا بھلے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. اب اعلیٰ حضرت ہمارے انتقال کے بعد آپ کے والد صاحب آئے اور آ کر کہتے بیٹا اس بار رمضان میں بڑی آزمائش ہوگی لیکن بیٹا روزہ نہیں چھوڑنا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا جب رمضان آیا تو واقعی اعلیٰ حضرت بڑے سخت بیمار ہوئے. اس کے باوجود کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیماری کی حالت میں ایسی صورتیں بنتی ہیں کہ انسان کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہوتی ہے کہ بعد میں وہ رکھ سکتا ہے اس کی قضا عام دنوں میں کٹی جا سکتی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے والد صاحب کی بات پر بھی عمل کیا اور سب سے بڑھ کر چونکہ خود مفتی تھے تو شریعت جاننے والے تھے اور آپ نے سب بیماری کی حالت میں روزہ ادا کرنا گوارا کیا. یہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو پتہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پیشے سے دراصل وہ فرمان تھا. ہمارے ہاں جب رمضان آتا ہے تو بہت سے لبرل کھڑے ہو جاتے ہیں اور روزے کو ایک جبر اور ظلم کے طور پر پیش کرتے ہیں. اور جب پتہ چلے نا کہ 7-8 سال کے بچے نے روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر تو ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہائے اتنا لمبا روزہ 14-15 گھنٹے کا اتنی گھنٹی اور اس بچے کو روزہ رکھوایا ہوا یہ تو صحیح ظلم ہے. یہ ظلم نہیں ہے یہ تربیت ہے. یہ ظلم نہیں یہ کیا ہے تربیت ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ تو حق ہے. دنیا کے سے ادھر ہو جائے اس بات کے خلاف بات برداشت نہیں کی جا سکتی. حضور نے کیا فرمایا سنو سکو روزہ رکھو صحت یاب ہو. بندہ کہہ رہا ہے روزہ نہیں رکھ رہا کیوں نہیں بیمار ہو اسی لیے تو حضور نے روزہ رکھنے کو فرمایا. بھائی جو بیمار نہیں ہے وہ روزہ رکھنا ہے کیا کمال کر رہا ہے ٹھیک ہے حکم بھی ہے اور طبیعت بھی ٹھیک ہے تو روزہ رکھنا ہے. کمال تو یہ ہے کہ بندہ بیمار ہو پھر روزہ رکھے. بندہ بولا یار بیمار ہے روزہ چھوڑ دے چھٹی کر لیتا. چھٹی کس بات کی حضور نے فرمایا سو تصدقو اگر بیمار ہو جاؤ روزہ تو تب بھی نہیں چھوڑنا کیونکہ روزہ رکھو گے اللہ سے پاک عطا فرمائے. تو اصل تو شریعت یہ ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیمار ہونے کے باوجود بھی روزے رکھے بچپن میں بھی رکھے جوانی کے اندر بھی رکھے. پھر اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کے متعلق یہ بات علماء نے ذکر کیا صاحب ترتیب. صاحب ترتیب کون ہوتا ہے؟ صاحب ترتیب وہ ہوتا ہے کہ وہ شخص بھی صاحب ترتیب ہے جس کی ایک نماز کی قضا
جس کی ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو. اگر کوئی ایک نماز کسی کی قضا ہو جائے وہ تب بھی صاحب ترتیب رہتا ہے. 2 قضا ہو جائے تب بھی صاحب ترتیب رہتا ہے. 3 قضا ہو جائے تب بھی صاحب ترتیب رہتا ہے. 4 قضا ہو جائے تب بھی صاحب ترتیب رہتا ہے. اور 5 قضا ہو جائے تب بھی صاحب ترتیب رہتا ہے. لیکن اگر 6 نمازیں قضا ہو جائے تو صاحب ترتیب نہیں رہتی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب ترتیب تھے. آپ کی زندگی میں کوئی نماز کبھی بھی قضا نہیں ہوئی. اور یہ کیسی زبردست تربیت ہوگی آپ اندازہ کریں. بڑے بڑے لوگ ہیں صاحب ترتیب نہیں ہوتے کہ بھائی جب سے بالغ ہوا تب سے لے کے زندگی بھر جو عمر گزاری اس میں کسی ایک وقت کی نماز قضا نہ ہوئی. یا اگر 1 ہوئی 2 ہوئی 3 ہوئی 4 ہوئی پڑھ لی. یہاں تو لوگ نمازوں کا ڈھیر لے کے پھر رہے ہیں. قضا عمری کیا ہے؟ سالوں کی نمازیں ہوتی ہیں سالوں کی. اس سے نماز کیسے ادا کرتے ہیں اور جب ادا کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے. ایسی بات نہیں یہاں پر بندہ ایک وقت کی نماز پڑھ لے بڑی بات ہے. اور یہاں پر سالوں کی نمازیں ادا کرنا, سالوں کی فجر, سالوں کی ظہر, سالوں کی اثر, سالوں کی مغرب, اتنے سالوں کی عشاء. نہیں ہم تو ہے نا لیکن اس ذمے پر ہے یہ چیز لازم ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب ترتیب ہے. کبھی کوئی نماز آپ کی قضا نہیں. ایک مرتبہ آپ سفر پہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے جس جگہ جانا تھا تو وہاں جانے کے لیے سسٹم یہ تھا کہ یا تو اس ریل سے اتر کے دوسری ریل میں بیٹھے تب پہنچتے تھے, یا پھر زیادہ کرایہ ادا کیا جائے تو اسی ریل کا ڈبہ اس دوسری ریل کے انجن کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دوسری ریل میں چڑھنے کے بجائے اسی ریل کے ڈبے میں اگر بیٹھے رہے زیادہ کرایہ ادا کرتے تو وقت پر جلدی پہنچ جائے. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب حساب کیا بولے کہ اگر میں اس ٹرین سے اتر کر دوسری ٹرین میں بیٹھتا ہوں تو میری نماز جماعت سے نکل جائے. نماز نہیں نکلے کیا ہوگی؟ جماعت نکلے گی. آپ سمجھیں کہ جماعت جب وقت شروع ہوتا ہے تو عموماً مساجد میں آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے اندر جب وقت شروع ہوتا ہے نماز کا جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. لیٹ تو جمع نہیں ہوتی. عشاء کا جسے وقت شروع ہوا آدھے پونے گھنٹے میں ہر مسجد میں نماز ہو جاتی ہے. رات کو 3 بجے تو نہیں ہوتی حالانکہ وہ عشاء کا وقت ہے. اب اعلیٰ حضرت نے حساب لگایا کہ اگر میں 2 ٹرینیں بدل کے جاؤں گا تو میری جماعت سے نماز نہیں لگ جائے. لیکن اگر میں اسی ڈبے میں رہوں اور زیادہ کرایہ ادا کروں تو یہی ڈبہ اس ٹرین کے انجن سے جوڑا جائے گا اور میں جلدی پہنچوں گا تو جماعت سے نماز مجھ کو مل جائے گی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں 250 روپے سے زیادہ پے کیے باقاعدہ اور کہا کہ مجھے اسی ڈبے میں رہنا ہے, اسی ڈبے کو جوڑا جائے تاکہ میں وقت پر پہنچوں اور باجماعت نماز ادا کروں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 2 روپے ادا کیے, وقت پر پہنچے اور نماز جماعت سے ادا کی. اس کے بعد اپنے گھر خط لکھا اور کہا کہ الحمدللہ میرے پیسے وصول ہو گئے, میرے پیسے وصول ہو گئے. اور اب آگے جو سفر جاری ہے مفت میں جاری ہے. یہ آگے جو سفر ہے وہ مفت میں ہے. اصل تو جو سفر تھا وہ یہی تھا کہ جس میں پیسے دے کر سفر کیا اور مقصد یہ تھا کہ نماز جماعت سے پڑھ کے لینا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 250 روپے سے زیادہ یہ بھی مطلب کوئی روپے ہیں کوئی پیسے ہیں جو ادا کیا آپ نے اعلیٰ حضرت اور جماعت حاصل کر لی. آپ کو بتاتا چلوں کہ اعلیٰ حضرت کے دور میں کس بندے پر زکات لازم ہوتی, کتنا پیسہ ہونا چاہیے تھا اس کے پاس. اعلیٰ حضرت کے دور میں 56 روپے, 56 روپے جس کے پاس اعلیٰ حضرت کے دور میں تھے وہ زکات دیتا تھا. آج کل تقریباً 80-90 ہزار کی رقم ہے. 80-90 ہزار روپے ہوں جس کے پاس اس پہ سال گزر جائے تو پھر زکات ہوگی, قربانی تو اسی میں لازم ہوگی. اعلیٰ حضرت کے دور میں 56 روپے رکھنے والا شخص بھی زکات ادا کرتا تھا. یہ اس دور میں نصاب تھا. آپ اندازہ کریں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 250 روپے سے زیادہ پے کیے وہ اس دور کے کتنے بنتے ہیں. تو یہ رقم دراصل ادا کرنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ آپ وقت پر پہنچے اور آپ کو جماعت سے نماز مل جائے. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کے پاس کسی نے فتویٰ بھیجا اور کئی دن تک اس فتوے کا جواب نہیں ملا. کچھ ٹائم بعد اعلیٰ حضرت کی طرف سے فتویٰ اس تک پہنچا تو اعلیٰ حضرت نے فتوے کا جواب بھی دیا ہوا تھا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہوا تھا کہ فتوے میں تاخیر اس لیے ہو گئی کہ میں کئی دنوں سے بیمار تھا اور حالت یہ تھی کہ
درد ہو تو جماعت چھوٹ جاتی ہے. ہلکا سا بخار ہے نا، 100 بخار، 101 بخار جیسے حرارت کے لیے، وہ بسا اوقات نمازیں قضا کروا دیتا ہے. آج تھوڑی تھکاوٹ ہوتی ہے نا، بعد اس میں کام جا سکتا ہے. ابھی گھر پہنچا کھانا وانا کھایا ہے، دوسرا کی نماز یا رات کو کے پڑھ لوں گا، یا چلو یا بعد میں قضا پڑھ لوں گا، ایسا ہوتا ہے. ہم چھوڑ دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اٹھنے کے قابل نہیں ہے، اتنی نقاہت ہے. 4 بندے چارپائی پر لے کر مسجد آ رہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آ کر اس طور پر نماز ادا کی. آپ اندازہ کریں کہ یہ نمازوں کی کس قدر پابندی ہے. یہ کیسا انداز ہو. ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ کوئی لانے کے لیے نہیں تھا کہ مسجد میں کوئی لے کر آپ کو چلا جاتا سہارا دے کر. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود گھسٹ کر مسجد گھسٹ کر مسجد پہنچنا، اس لیے کہ ایسی صورت حال ہے کہ ہمارے یہاں تو ہم سوچے بھی تو اس کی مثال سوچ بھی نظر نہیں آ سکتی. بندہ تصور بھی کرے تو کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا کہ جو نماز باجماعت کا ایسا پابند ہو کہ گھسٹ کے مسجد پہنچ جائے کہ مولا اٹھنے کی طاقت نہیں مگر کیا ہو گھسٹ کے تو پہنچ سکتا ہوں مگر تیری بارگاہ میں حاضری دینی ہے. ایسا بندہ تو آج ڈھونڈنے سے بھی کہیں نہیں. تو بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ شریعت پر عمل توجہ رکھیے گا. اور آپ کا نمازوں کا کی اس قدر پابندی، روزوں کی اس قدر پابندی، شریعت پر آپ کا ایسا زبردست قسم کا عمل، اسی نے آپ کو فقہ کا امام بنایا، اسی نے آپ کو دین کا مجدد بنایا. اور اگر آپ کی کتابوں سے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے تو آپ کے اعمال سے لوگوں کی اصلاح ہوئی، آپ کے کردار سے لوگوں کی اصلاح ہوئی. اور یہ وہ پہلو ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگی کے کہ آپ نے ان کو کبھی بھی فراموش نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ فقہائے اسلام نے یہ بات ذکر کی ہے کتابوں میں کہ یہ جو فجر کی سے پہلے کی سنت موقدہ ہے، دیکھیں جو سنت غیر موقدہ ہوتی ہے نا، جیسے عصر سے پہلے والی، عشاء سے پہلے والی، تو یہ سنت غیر موقدہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس پر کوئی بحال تو نہیں ہے نا، کوئی عذاب تو نہیں ہے اس کا. لیکن جو سنت موقدہ ہوتی ہے وہ تو پڑھنے کی ہوتی ہے نا. کبھی چلو کسی وجہ سے ایک مرتبہ چھوٹ گئی تو غلط بات ہوتی ہے، لیکن سنت موقدہ ویسے تو ہم کو پڑھنی ہوتی ہے نا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عطا فرمائی ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ علم کی خدمت میں، لوگوں کے مسائل کے حل میں، جب مفتی کے پاس، قاضی کے پاس مسائل کا تانتا بنا ہوا ہو تو فجر سے پہلے کی سنت، ظہر سے پہلے کی سنت موقدہ، ظہر کے بعد کی سنت موقدہ، عشاء کے بعد کی سنت موقدہ، وہ مفتی کو قاضی چھوڑ سکتا ہے. مواخذہ نہیں ہوگا، پکڑ نہیں ہوگی، عذاب نہیں ہوگا اس پر. سنت موقدہ کی باتیں پڑھنے والی سنت موقدہ چھوڑ سکتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں خدا کی قسم میری وہی حالت ہے کہ جس میں فقہا نے لکھا ہے کہ سنت موقدہ معاف ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر بھی فرض نماز کو فرض نماز آج تک کبھی سنت موقدہ کی میرے پاس. یہ ہے اعلیٰ حضرت. قاری مصطفیٰ جان رحمت پر ہاتھ باندھ کر جھومنا اور سمجھنا کہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلنے والا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت کی رسمیت نہیں ہے بھائی. خالی یہ سمجھنا کہ اعلیٰ حضرت کی کے لکھنے کی وجہ سے کچھ بد مذہبوں سے نفرت رکھنے والا ہوں تو خالی یہ رسمیت ہے، تو یہ مت سمجھنا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کردار کی رسمیت، آپ کے اعمال کی رسمیت، اور آپ کی زندگی جو آپ نے شریعت مطہرہ کی پابندی میں گزاری ہے وہ بھی رسمیت ہے. اگر اس کو فالو نہیں کیا اور باقی چیزوں کو رسمیت سمجھتے ہیں تو یقین کریں غلط ہوئے کہ ہم نے دین کی بنیاد کو چھوڑا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں، ابھی 12 بجے بتایا گیا کہ لوگ نکلیں گے رات کی محفل میں، 12ویں کی محفل میں شرکت کرتے ہیں نا کافی لوگ، کوئی کسی جگہ جاتا ہے، کوئی کسی جگہ جاتا ہے، راتوں کو جاگتے بھی ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں. اچھا اگلے دن جلوس میلاد کی بھی شرکت کرتے ہیں، 2-3 گھنٹے پیدل چلیں گے، باقاعدہ دھوپ کا احساس ہوگا ان کو، اور کون محنت کر کے پسینے پسینے ہو رہے ہیں، جھنڈے بھی ہاتھ میں، لیکن جھوم رہے ہیں حضور کی ولادت کی خوشی میں. نو ڈاؤٹ یہ سب بہت اچھی بات ہے، لیکن یہی بندہ جس نے محفل میلاد میں شرکت کی ہے یہ فجر میں نہیں ملا. یہی بندہ جس نے جلوس میلاد میں شرکت کی ہے یہ اثر میں نہیں ملا. اور پھر کہے کہ یار میں حضور کا عاشق ہوں، حضور فرمائے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ عاشق حضور
میں یہ نہیں کہتا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ عاشق رسول لے، جو داڑھی نہیں رکھتا وہ عاشق رسول لے، جو زلفیں نہیں رکھتا وہ عاشق رسول لے، جو اسلامی ہولیاں نہیں اپناتا وہ عاشق رسول لے۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عشق رسول کی بنیاد تو طے کرے، کوئی معیار تو طے کرے۔ کسی کی بات، کسی کا حکم نہ ماننا اور پھر خالی اس کے دعوے کرنا، یقین کرے اس میں مزہ نہیں آتا۔ تو جو اصل عاشق رسول ہوتا ہے وہ پکا نمازی ہوتا ہے۔ ابھی الحمدللہ رب العالمین ربیع الاول کی آمد آ گئی، عاشقان رسول کے چہروں پر خوشی آتی ہے ربیع الاول کی آنے سے، اور میں سمجھتا ہوں آپ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تو آنی چاہیے۔ مجھے حسن سے نہیں آپ سے کہ آپ کو بھی ربیع الاول کی آنے کی خوشی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو ربیع الاول کی خوشیاں نصیب فرمائے اور حضور کے قدموں کے صدقے میں ہماری نسلوں کو بھی خوشیاں نصیب فرمائے۔ میلاد بڑے طریقوں سے مناتے ہیں، ایک طریقہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر وہ طریقہ ہم نئے انداز سے، میں بھی عمل کرتا ہوں آپ بھی عمل کریں، میں بھی عمل کرتا ہوں آپ بھی عمل کریں۔ پیش کروں آپ کے سامنے طریقہ، آپ فرمائیں تو پیش کروں آپ کے سامنے؟ نہیں یار، اکثر کہیں نہیں پیش نہیں کریں گے، کر دو پیش، لیکن پیش کروں تو عمل بھی کرنا ہے نا انشاءاللہ۔ خالی بیان تو نہیں کرنا کہ یہ طریقہ ہے، بس ہاں یہ بہت اچھا طریقہ ہے ماشاءاللہ، عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ محبوب آپ تہجد پڑھو، یہ خاص آپ کے لیے حکم ہے، یہ فرض ہے حضور کا، 6 نمازیں فرض، چھٹی کون سی؟ تہجد۔ ہم پر تہجد فرض نہیں ہے۔ میں میلاد منانے کا ایک طریقہ جو میرے ذہن میں آج ہی آیا اور میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں، کیا ہم اس طریقے سے میلاد اس سال منا سکتے ہیں کہ الحمدللہ ربیع الاول آنے والا ہے؟ ممکن ہے کہ بدھ کے دن پہلی تاریخ کو، ابھی جو بدھ آنے والا، ہم شروع کے جو 12 دن ہیں، آپ شاید ڈر گئے ہوں گے کہ میرے پوری زندگی تہجد پڑھوانے والے ہیں، بھائی پوری زندگی بھی پڑھنے تو ہے تو سعادت، لیکن میں جو طریقہ آج کرنے لگا ہوں، یہ جو شروع کے 12 دن آنے والے ہیں ربیع الاول کے، میلاد ایسے بھی تو مناتے ہیں نا یار، ان 12 دنوں میں انشاءاللہ 12 دن تہجد کی نماز۔ اچھا تہجد کی نماز پڑھیں گے ہوگا کیا؟ آپ کہیں گے میلاد کیسے منایا آپ نے؟ بات یہ ہے کہ یہ وہ وقت تھا جس میں حضور پر اتنا رس تھا، حضور چھوڑتے نہیں تھے، پڑھتے تھے تہجد کی نماز۔ ہم ان 12 راتوں میں اٹھ کر تہجد اس لیے پڑھیں گے کہ مولا کریم اس وقت میں حضور کو اٹھا کرتے تھے، اس وقت میں حضور بھی سجدہ کرتے تھے، اس وقت میں حضور بھی دعا مانگتے تھے۔ اے مولا کریم میں بھی 12 دنوں میں اٹھ کر اسی وقت میں حضور کی سنت ادا کرنے والا ہوں، حضور کے لیے فرض تھا میں ان کی سنت ادا کرنے والا ہوں۔ اے مولا میرے سجدوں کی لاج رکھ، میرے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ اور مجھے بھی محبوب کے غلاموں میں شامل کر۔ میلاد منانے کی کس انداز سے تو منائے نا، اور پھر آپ کہیں گے کہ جو بندہ تہجد پڑھے تو فرض نماز کیسے نہیں پڑھے گا؟ یہ بندہ تہجد پڑھے اور سو جائے فرض نہ پڑھے فجر کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مطلب نمازیں تو پڑھنی اس میں میں آپ کو آپشن نہیں دے سکتا کہ چلو 12 دن نمازیں پڑھنا پھر میرے سارا سال نہیں پڑھنا، وہ میرا کام ہی نہیں ہے بھائی، وہ میرے کندھے اتنے مضبوط نہیں ہے، وہ تو شریعت کا حکم ہے۔ آپ نے اپنی نماز کا حساب دینا ہے، میں نے اپنی نماز کا، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ نماز نہیں پڑھو گے پھر جنت کی طرف رکھو گے تو انسان اس کو عقل مند نہیں کہہ سکتا، اس سے بڑی بات میں نہیں کہوں گا۔ لیکن جو 12 دن تہجد پڑھ کر میلاد منا سکتے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں نا۔ کوئی ہے یار جو نیت کرتا، میں بھی عمل کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی عمل کی نیت کریں کہ یار یہ جو بدھ آ رہا ہے انشاءاللہ پہلی تاریخ جو بھی منگل کو بدھ کو انشاءاللہ یہ جو 12 دن ہے نا، تو میں جملہ آپ کو ایک جملہ میرا جملہ آج یاد کر کے جائیے گا، تہجد کے سجدوں کے سامنے نا تقدیر بدل جائے، تہجد کے سجدوں کے سامنے لاکھ کسی عالم کے پاس جاؤ، لاکھ کسی امام کے پاس جاؤ، لاکھ کسی نیک بندے کے پاس جاؤ، یار میرے لیے دعا کرو، بھائی وہ بندہ مصیبت میں نہیں ہے، بیٹا آپ کا بیمار ہے اس کا بیمار نہیں ہے، گھر آپ کا بک کے نہیں دے رہا اس کا بکا ہوا ہے یا اس کے پاس اپنا موجود ہے، بے روزگار آپ ہو وہ بے روزگار نہیں ہے، جو دعا کی طلب آپ کی ہوگی اس بندے کی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ خود سوچیں، میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ حضرت دعا کروا دیں نماز کے بعد، تو کروا دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کی آمین کس لیے قبول ہو، مگر بات یہ ہے جو خود مصیبت میں وہ خود دعا نہیں کرتا، اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے مانگو، تو بندہ مانگتا کیوں نہیں ہے؟ تو تہجد کے سجدے یہ 12 دن کرو، اپنے سارے مسائل یہیں میں رکھو، حضور کا وسیلہ پیش کرو خدا کی بارگاہ میں، اور پھر کہو کہ مولا حضور کی ولادت کا صدقہ یہ ادا کر کہ میرے
اکاؤنٹ میں تو ثواب آنے والا ہے. آپ کسی کو بتائیں گے، ترغیب دلائیں گے، آپ کو بھی ثواب ملنے والا ہے. تو ہے کوئی جو اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا، وہ یہ چھٹی نماز تہجد کی بھی نیت کرنے والوں کہ یار میں 12 دن انشاءاللہ تہجد پڑھوں گا حضور کی ولادت کی خوشی میں. یہ بھی میلاد منانے کا طریقہ، جس کی نیت بنتی ہے وہ اظہار کرے، نیت کرے، اللہ سے توفیق مانگے. ہماری اوقات میں بھائی جن سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا، تہجد اٹھنا تو اللہ کی طرف سے عطا ہی ہوگی نا. تو اللہ سے دعا مانگے، کوشش کرے، الارم لگا کے سوئے، 1 نہیں 2 الارم لگائے، 3 لگائے، گھر میں جتنے موبائل سب پہ لگائے، یار میرے صبح اٹھنے چاہتے کچھ ہو جائے. جو حضور ہمارے لیے سجدوں میں دعا کرتے تھے ان کے لیے 12 دن تہجد میں سجدے نہیں کرتے. یہ کیسا میلاد ہے؟ تو میلاد کو اس طرح سے بھی تو بنائے نا. تو یہ انداز رکھیں گے انشاءاللہ، اس طریقے پر میلاد بنائیں گے، حضور کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی. تو حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، خدا کی قسم ہماری قبر ٹھنڈی ہو جائے گی. اللہ کے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج رات انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے سلسلے میں جامع مسجد غفار میں محفل کا انعقاد کیا جائے گا. تقریباً 9 بجے انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا. آپ حضرات یہاں پر عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں. 8:15 بجے نماز ہے، آپ جماعت سے نماز ادا کریں، محفل میں شرکت کریں. 9 بجے بیان بھی ہوگا انشاءاللہ. آپ اس محفل میں خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی شرکت کروائیں. دوسری بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو 12 دن آنے والے ہیں رجب، ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ان 12 کے 12 دنوں میں غفار مسجد میں محفل کا انعقاد ہے. آپ کو خوشی نہیں؟ 12 کے 12 دن محفل کا انعقاد ہوا. آپ نے کہا روزانہ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ بیٹھنا. جو 12ویں رات ہے وہ تو بڑا اجتماع ہے انشاءاللہ، اس میں تو ہم نے آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ. یہ جو شروع کے 11 دن ہوں گے، پہلی سے لے کے 11 ربیع الاول تک، اس میں ہم روزانہ عشاء کے بعد محفل کریں گے. انداز کیا ہے وہ تو بتا، بڑا آسان ہے. عشاء کی سنتیں ادا کرنے کے بعد ٹوٹل محفل 20 منٹ کی، ٹوٹل محفل 20 منٹ کی. 10 منٹ کا بیان، صرف 10 منٹ کا، اور بقیہ 10 منٹ میں انشاءاللہ ایک کلام ہوگا اور ہم کچھ درود پاک پڑھنے کا انشاءاللہ کچھ سسٹم کرنے والے. تو کچھ درود پاک کے نذرانہ پیش کریں گے بارگاہ رسالت میں. ایک کلام ہوگا اور 10 منٹ کا انشاءاللہ مختصر بیان ہوگا. اور میرا ارادہ یہ ہے کہ ان 11 دنوں میں 10 منٹ میں کیا بیان کروں گا، میرا ذہن ہے حضور کا سراپا بیان کروں. ہمارے حضور تھے کیسے یار؟ خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے، ہر چیز بھول جاتا ہے. 10 منٹ حضور کا سراپا، یہ 11 دن نیت بنتی ہے انشاءاللہ شرکت کرنے کی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز باجماعت انشاءاللہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، میلاد اسی طریقے سے منانا ہے، آپ سب نے شرکت کرنی ہے. اس کے علاوہ چراغاں الحمدللہ رب العالمین مسجد غفار میں بھی ہوتا ہے، علاقے میں بھی ہوتا ہے. آپ حضرات نے اپنے گھروں پر بھی چراغاں کرنا ہے. چراغاں کی مد میں بھی آپ حضرات اپنا تعاون لازمی جاری رکھیے. غفار مسجد میں خاص طور پر ایک باقاعدہ ڈبہ رکھ دیا گیا ہے جس میں آپ نے چراغاں کی رقم ڈالی، جو آپ چراغاں میں تعاون کرنا چاہتے ہیں. اور یہ سوال تو کوئی نہیں کرے گا نا کہ یار کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دو، کسی غریب کے یہاں راشن ڈلوا دو، کسی بیچارے کسی سیلاب زدگان کی مدد کر دو. یہ سوال تو کوئی نہیں کرے گا نا. اربوں روپے الحمدللہ پہنچایا جا رہا ہے، اربوں روپے وہاں پر پہنچایا جا رہا ہے. روزانہ ایک جہاز بھر کر سامان پہنچایا جا رہا ہے. دعوت اسلامی کے ہزاروں ذمہ داران پورے پاکستان میں ڈیلی بیسس پر سیلاب زدگان کے ساتھ رہ کر ان کی امداد کر رہے ہیں. یہی سامان پہنچا کے آگے نہیں، ہمارے بھی نام ہے. باقاعدہ ان کے ساتھ رہ کر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سنتیں بھی سکھاتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں، ان کی خبرگیری بھی کرتے ہیں. تو عاشقان رسول میں آپ کو جملہ دے دوں آخر میں اگر آپ ناراض نہ ہو. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا غریب کی شادی کر دو، میلاد منانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ وہ میلاد مناتے ہیں نہ غریب کی شادی کرتا ہے. جو کہتے ہیں نا غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دو، میلاد منانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ وہ میلاد مناتا ہے نہ غریب کے گھر میں راشن ڈلواتا ہے. یہ خدا نے عاشقان رسول کو مصطفیٰ کے قدموں میں صدقہ عطا کیا ہے. یہ کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے محبت اس سے کرتے ہیں جس کے قدموں کے صدقے میں خدا ساری کائنات کو کھلاتا ہے. تو میلاد منانا ہے، چراغ کرنا ہے. آپ کی بجلی کے پہلے بھی 2,000 ہے، 4,000 آتا تھا، اللہ مطلب 12,000 آ رہا ہے. او بھائی اب چراغ کرو گے کتنا آ جائے گا؟ 20,000، 25,000، 30,000. یہ جو رقم ہے ویسٹ تھوڑی ہو رہی ہے. چراغاں کر کس کے لیے رہے ہو؟ بھائی گھر میں شادی ہوگی ابھی
چند ہزار بل زیادہ آ گیا نا چراغاں کی وجہ سے، لیکن اس کی وجہ سے اگر قبر روشن ہو گئی، خدا کی قسم یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ اگر اللہ ہماری قبروں کو روشن کر دے اس چراغاں کی خوشی میں، تو یہ بھی گھاٹے کا سودا ہرگز نہیں ہے۔ اپنے گھروں کو بھی سجائیں، جتنی استطاعت ہے اتنی کریں، یہ نہیں کہ سب قرضے لے کر کریں، جتنی استطاعت ہے اتنا کریں۔ ایک لڑی لگا سکتے ہیں؟ یار میں ایک بات بولی، جھنڈا لگانے میں کتنا بل آئے گا؟ جھنڈا ہے جھنڈا، وہ جھنڈے میں کتنا بل آئے گا؟ وہی جھنڈا کتنا بل لے لیتا ہے؟ زیرو۔ جھنڈا تو لگا سکتے ہیں نا، آپ کے گھر میں کھڑکی تو ہوگی، دروازہ تو ہوگا، بائک تو آپ کے پاس ہے، کار تو آپ کے پاس ہے، جھنڈا تو لگا سکتے ہیں نا۔ جھنڈا کون کون لگائے؟ جھنڈا تو لگائے نا کم از کم، پتہ چلنا چاہیے یار یہ جو جھنڈے والا ہے نا یہ مصطفیٰ کے غلاموں کے ساتھ۔ تو اپنا جھنڈا اپنی گاڑی پر گھر پر ضرور لگائیں، یہ بھی عشق مصطفیٰ کا ثبوت ہے، مگر اس سے بڑھ کر ثبوت کیا ہے؟ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نماز ادا کرنی ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں عرض کری، آپ سب